بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ مشہور محدث حضرت محمد بن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی تو میں سخت غمگین ہوا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناز و ادا سے چل رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے ابو عبداللہ یہ کیسی چال ہے؟ فرمایا، جنت میں خدام کی چال ہے۔ عرض کی، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، میرے سر پر تاج سجایا اور پاؤں میں سونے کی جوتیاں پہنائیں، اور فرمایا، اے احمد یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ تو نے قرآن کو میرا کلام کہا۔ کیونکہ دوستو اس وقت کے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ اے امام تم یہ کہہ دو کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کلام نہیں ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حق بات کہتے ہوئے یہ فرمایا کہ قرآن پاک مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اے احمد مجھ سے وہ دعا کر جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب ہر چیز، میں ابھی اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ ارشاد ہوا، ہر چیز تیرے لیے موجود ہے۔ اس پر میں نے عرض کی، ہر چیز پر تیری قدرت کے سبب۔ فرمایا، تو نے سچ کہا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھ سے حساب نہ لے، بس میری مغفرت فرما دے۔ فرمایا، جا ایسا ہی کر دیا۔ پھر ارشاد ہوا، اے احمد یہ جنت ہے، اس میں داخل ہو جا۔ جب میں داخل ہوا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ان کے دو پر تھے جن سے وہاں ایک کھجور کے درخت سے دوسرے درخت پر اڑتے پھرتے تھے، اور ان کی زبان پر جاری تھا کہ سب خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا اور سرزمین جنت کا ہم کو وارث بنایا۔ جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں ٹھکانہ بناتے ہیں، تو عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی بہتر ہے۔ پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، حضرت عبد الوہاب براق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، میں ان کو نور کے سمندر میں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ بزرگ پھر بولے کہ بشر حافی کا کیا حال ہے؟ فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے سامنے ایک دسترخوان ہے اور رب تعالیٰ ان پر متوجہ ہے اور فرما رہا ہے کہ اے دنیا میں نہ کھانے اور نہ پینے والے، اس جہان میں کھا اور لطف اٹھا۔ دوستو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دین کی خاطر تکالیف اٹھا کر دنیا سے جب رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کس قدر اعزاز فرماتا ہے۔ جی ہاں، کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حق کی خاطر بہت زیادہ مشقتیں جھیلی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے حکم پر جلاد حضرت امام احمد بن حنبل کی برہنہ یعنی ننگی پیٹھ پر باری باری کوڑے برسانے لگے، جس سے مقدس پشت لہو لہان ہو گئی اور کھال مبارک ادھڑ گئی۔ اسی دوران آپ کا پاجامہ شریف سرکنے لگا تو بارگاہ الہی میں آپ نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، مجھے بے پردگی سے بچا لے۔ الحمدللہ پاجامہ شریف مزید سرکنے سے رک گیا اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گئے۔ جب تک ہوش قائم تھا کوڑے کی ہر ضرب پر فرماتے، میں نے معتصم کا قصور معاف کیا۔ بعد میں لوگوں نے جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، معتصم باللہ سرکار علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ بروز قیامت کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ احمد بن حنبل نے سرکار علیہ السلام کے چچا جان کی آل کو معاف نہیں کیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
حضرت امام احمد بن حنبل کو مسلسل 28 ماہ یعنی 2.25 سال سے زائد قید میں رکھا گیا۔ اس دوران آپ پر ہر رات کوڑے برسائے جاتے، یہاں تک کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی، تلوار کے چرکے یعنی زخم لگائے گئے، پاؤں تلے روندا گیا، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ استقامت سے ان تکلیفوں کو سہتے رہے اور ثابت قدم رہے۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو 80 کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی چیخ اٹھتا۔